السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورۃ الکہف کو تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضع الکتاب، واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے۔ ضاد مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر عین کو ادا کریں گے، عین کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ کاف باریک ادا کریں گے، تاکہ اوپر کھڑی زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک الف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ایک الف کہلاتا ہے۔ با کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ با کے اوپر پیش ہے، زبر زیر اور پیش والے حروف کھینچے نہیں جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ فا کو جب ہم ادا کریں گے تو ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم ساکن ہے، جب جیم ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پلٹ کر آنا۔ مجھ، یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ایک الف سے مراد ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ایک الف کہلاتا ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، شین جب ہم ادا کرتے ہیں تو آواز منہ میں پھیلتی ہوئی آئے گی۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا، میم کے اوپر تشدید ہے، قرآن پاک میں جب بھی میم پر تشدید ہو تو اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں چھپا کر یا پھر روک کر رکھنا۔ تو خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ مِمَّا، مِمَّا فِیہِ، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ہے۔ ہا حروف ہلکی ہے، جو سینے کی طرف حلق والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوگا۔ فِیہِ، فِیہِ وَیَقُولُونَ، یہاں بھی قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، آگے بھی واو مدہ ہے۔ وَیَقُولُونَ، وَیَقُولُونَ یا ویلتنا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، یا لین کو نہ ہی کھینچتے ہیں اور نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں، نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لام کو یہاں بھی نہیں کھینچنا کیونکہ اگر ہم لام کو کھینچیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا ویلتنا، یا ویلتنا، یہاں وے نہیں کریں گے، وہی پڑھا جائے گا۔ مالی، خالی الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا۔ مالی اس طرح نہیں پڑھنا، اکثر لوگ آواز کو ناک میں لے کر جاتے ہیں تو آواز کو ناک میں نہیں لے کر جایا کریں، آواز کو سیدھا منہ سے نکالا کریں۔ منہ کھول کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا مالی، مالی۔ ھذا الکتاب، ہا حروف ہلکی ہے، حلق کا جو سینے کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوگا۔ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے، جب زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر نرمی کے ساتھ ٹچ کریں گے تو ذال نرمی سے ادا ہوگا۔ کاف باریک، تا کے اوپر کھڑی زبر، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ھذا الکتاب، ھذا الکتاب لا یغادر، لا خالی الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ غین مستعلیہ حروف میں سے ہے، یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ جو حلق کا منہ کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے غین ادا ہوتا ہے۔ را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ لا یغادر، لا یغادر صغیرۃ ولا، یہ صاد ہے، مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ صاد کو سین کی طرح نہیں پڑھا جاتا تو موٹا پڑھیں گے۔ صغیرۃ،
صغیرۃ ولا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یائے مدہ ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنا، تو ادغام ہوگا یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، کاف باریک پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم تنوین کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ لام کے اوپر تشدید ہے، مضبوطی سے ادا ہوگا، حمزہ کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو یہ مد منفصل ہے، مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ 3 سے 4 الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا 3 سے 4 الف کہلاتا ہے۔ یہ ہا حروف ہلکی ہے، حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اس ہا اور اس ہا دونوں کی آواز میں اور دونوں کے مخرج میں فرق ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، آگے جیم ہے، یہاں پر اگر آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں الف مدہ ہے، عین ادا کریں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش تو یہاں بھی واو مدہ ہے۔ آگے ہا حروف ہلکی حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ضاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے، را کے اوپر تنوین ہے، آگے چھوٹا سا تو ہے، یہاں ہم وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، وا مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، با کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، کاف باریک ہوگا، ہا حلق سے ادا ہوگا، دال کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رکیں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف مد پر وقف کریں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔